الله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آمنت بالله صدق الله العظيم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة معزز و مکرم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی بندگی سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اور بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ کی کوششیں اور کاوشیں ہے کہ خوبصورت پروگرام کا اور ایک سیریز کا آغاز ہوا ہے جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو پیش کیا جائے گا، جس سے ہم تمام کو بہت استفادہ ہوگا اور ان واقعات کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ سیریز کا آغاز ہوا ہے انشاءاللہ روزانہ ہر نبی کے بارے میں یہ ہفتے میں ایک دن یہ پروگرام آپ تک پیش کیا جائے گا، بچوں کے لیے خاص طور پر، اور بڑے بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حاضرین محترم، قرآن مجید سے احادیث سے جو ہمیں انبیاء کرام کے بارے میں معلومات حاصل ہوتے گئے ضرور اس کو آپ تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سب سے پہلے آج ہم گفتگو کرتے گئے تخلیق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں، اور بالکل آسان الفاظ میں چند معروضات آپ تمام تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سب سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل ملائکہ کو اس کی اطلاع دی، جیسے کہ ہر بڑے کام سے پہلے اس کی خبر دی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دی اور قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ ان آیتوں کی طرف ہم بڑھتے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ملائکہ سے خطاب کر کر مفہوماً ترجمہ آپ حضرات کے سمجھ میں آنے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، خاص طور پر بچوں کی سمجھ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں، میں زمین میں ایک خلیفہ کو بھیج رہا ہوں، پیدا کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے پروردگار، تو اس کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جا کر خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، ان کو تو پیدا کر رہا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے کہتے گئے کہ اے مولا، ہم تو تیری تسبیح بیان کرنے والے، تیری تعریف کرنے والے، تیری تمجید کرنے والے ہیں، اور تو فرشتے ہمارے ہوتے ہوئے تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جا کر خون ریزی کرے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حاضرین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دی تو فرشتوں نے ایک سوال کیا، اور یہ جو سوال کرنا ہے یہ تکبرانہ سوال نہیں، بلکہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت جاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کر سارے نام، سارے چیزوں کے نام سکھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کر کے ارشاد فرمایا اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو آدم کو میں نے کچھ نام سکھائے ہیں، وہ نام تم بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا۔ فرشتے کہتے گئے کہ اے اللہ، تیری شان برتر گئے، تو بلند گئے۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، بس ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا
کہ اے آدم وہ نام بتائیے جو نام ہم نے آپ کو سکھائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام بتائے۔ حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نام سکھائے، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرے، فَسَجَدُوا، جب ہم نے ان کو حکم دیا تو سارے ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے، شیطان نے، مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اب یہاں پر شیطان نے جو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ کہتا تھا کہ میں سجدہ کیوں کروں، کیونکہ میں آدم سے افضل ہوں، اللہ نے مجھے آدم سے افضل بنایا گیا، وہ اس لیے کہ آدم کو مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے اور میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، تو میں افضل ہونے کے بعد آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ تکبرانہ، یہ غرور کے ساتھ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک مردود کر دیا اور آسمان سے دنیا کی طرف بھیج دیا۔ اس نے قیامت تک مہلت اللہ تعالیٰ سے لی اور اس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے تو مردود کیا گیا، میں تو رسوا ہو چکا ہوں، لیکن جو تیری راستے پر چلیں گے، تیری راہ پر تیرے بندے چلیں گے، میں قیامت تک ان کو بیٹھ کر تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ان کو غلط کام کرنے پر مجبور کروں گا، ان کو وسوسے ڈال کر گمراہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تیرے بہکاوے میں آ کر بھٹک کر سیدھی راہ سے گمراہیت کی طرف جائے گا تو میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یہاں پر یہ گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں آپ سکونت اختیار کرے، جنت میں رہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور آپ جہاں سے چاہتے گے، جو چاہتے گے آپ وہ کھا سکتے گے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور لیکن یہ بات کا خیال رکھے کہ ایک درخت ہے اس کے قریب، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس جھاڑ کے قریب مت جائے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ ظالمین میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یہ رکوع میں، یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گفتگو کی ہے۔ تو جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، پھر شیطان نے انکار کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور آپ کی زوجہ حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ جب وہ جنت میں رہ رہے تھے تو اللہ نے کہا جہاں سے چاہے کھا سکتے گئے، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب آپ کو جانا نہیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا لیکن فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے آدم یہ جھاڑ کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ روک رکھا گے، وہ اس لیے کہ تمہیں ابدی حیات نہ مل جائے، یعنی ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے، شاید اس لیے اللہ روک رکھا گے۔ تو یہ وسوسہ آیا اور انہوں نے اس جھاڑ کے قریب جا کر وہ جو بھی وہاں کا وہ پھل تھا جو کھایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی زوجہ کو دنیاوی زمین کی طرف بھیج دیا۔ حضرت آدم اور آپ اپنی زوجہ کے ساتھ دنیا میں تشریف زمین پر آپ کو بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اب یہاں آئے اور آپ کی ایک خطا تھی جنت میں، اب آپ توبہ کرتے گئے، روتے ہوئے اللہ سے توبہ کرتے گئے کہ اللہ غلطی کو معاف فرما دے، اللہ غلطی کو معاف فرما، بار بار آپ توبہ کرتے رہے، کئی سالوں تک آپ نے توبہ کی۔ ایک سالوں تک توبہ کرنے کے بعد فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں ڈالے، سکھائے، وہ جب ان کے ذریعے انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کی۔ امام طبرانی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا گیا، حضرت عمر روایت کرتے گئے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں ایک قطع کے بعد تشریف لائے اور اللہ سے توبہ کر رہے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کرنے کے بعد آخر میں یہ ایک دعا کی اور اللہ سے دعا کی مقبولیت کے لیے وسیلہ پیش کیا، اللہ سے کہا کہ اے اللہ محمد کے صدقے، محمد کے وسیلے میری دعا کو قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم محمد کو کیسے جانتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ میں نے ان کو تخلیق ہی نہیں کیا، پیدا ہی نہیں کیا، وہ بھی پیدا نہیں ہوئے، تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ جب تو نے مجھے بنایا تھا تو میری آسمان عرش کی طرف پڑی تھی، میں نے عرش کے سائے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کے نام کو شامل کیا یقیناً وہ تیرے لیے بہت محبوب ہوں گے،
تو ان کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ طبرانی میں حدیث شریف موجود ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آدم بے شک تم نے صحیح کہا کہ جو نام ہمارے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہمارے لیے بہت محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اے آدم میں تمہیں بھی تخلیق نہیں کرتا۔ حاضرین اور ناظرین محترم، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کی امت ہے۔ الغرض ہمیں انبیاء کرام کی سیرت سے ہی پتہ چلتا ہے، خصوصاً یہ واقعے سے، اس قصے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کرنے والا شیطان کہلایا، اور جنہوں نے تعظیم کی اور جنہوں نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی اللہ تعالیٰ نے انہیں مقربین میں شامل کیا، اور جس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کافرین میں شامل کیا۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں عز اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ حاضرین ذی وقار، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہر ہفتہ اس پروگرام میں شامل رہیے، ضرور ایک نئے قصے کے ساتھ ہم آپ کے درمیان پیش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم تمام کو اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی، اور ہم تمام کو اس استقامت کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔